لوگ آج کل بزرگ میں پتہ ہے کیا چیز دیکھتے ہیں؟ بس ذکر تسبیحات، ایسا بالکل بیٹھا ہوا ہو، ہل ہی نہ سکے، بس اس طرح کا بزرگ دیکھتے ہیں. تو ہم نے وہ بتا رہے تھے کہ میرا یہ معمول تھا، بہت پرانا واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں میرا معمول ہے کہ میں صحیح بخاری اپنے بستر کے ساتھ رکھ کے سوتا ہوں. بعض لوگ صحیح بخاری اس لیے رکھتے ہیں تاکہ کھول کے لوگوں کو فرقہ واریت میں الجھائیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھو اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے، امام حنیفہ کی تو یہ رائے ہے، اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے، فلانے کی تو یہ رائے ہے. تو ایک نئی دکان کھولنے کے لیے تو وہ انہوں نے صحیح بخاری رکھی ہوئی ہے. کہہ رہے میں نے یہ عزم کیا ہوا ہے کہ جیسے ہی کوئی حدیث سامنے آئے گی تو کم از کم ایک مرتبہ اس پر عمل لازمی کروں گا. تو کہتے ہیں میں نے جب صبح اٹھ کے حدیث کھولی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے، اسے چاہیے کہ رشتہ داری جوڑے، اسے چاہیے کہ رشتہ داری جوڑے. کہہ رہے میں نے کہا رشتہ داروں کے ساتھ کوئی اوکھا سلوک کرنا ہے نا، یہی کہتے ہیں نا پنجابی میں اوکھا، کوئی بڑا اچھا سلوک کرنا ہے. ہم ہوتے تو ہم کہتے آج سب سے سلام دعا کر کے خیریت پوچھو، اچھا سلوک ختم. کیا خیال ہے؟ میں نیت کرتا ہوں اچھا سلوک کرنے کی. فون اٹھایا، بڑے بھائی سے خیریت، اچھا وعلیکم السلام. چھوٹے بھائی سے خیریت، بہن سے خیریت، ابا اماں ٹھیک، چلو آج ہم نے سب سے کیا کر لیا؟ بولو بھائی یہ ہو. تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کہ کہتے ہیں کہ میرا ایک شاگرد تھا. ہاں کہتے ہیں میرے پاس، یہ پرانی بات ہے نا، تو میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، 25,000 روپے. وہ 25,000 اس وقت ایک رقم تھی اور ان کے لیے تھی، کیونکہ ان کے پاس تو 25 بھی نہیں تھے نا. جو غریب ہو اس کے لیے تو 25,000 بہت ہے نا. تو میرے پاس پڑے ہوئے تھے کتنے؟ 25,000. تو وہ میں نے اپنی کسی ضرورت سے رکھے ہوئے تھے. کہہ رہے بالکل وہی ضرورت میرے بڑے بھائی کو بھی تھی. کہہ رہے میں نے کہا اچھا سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ضرورت کو قربان کر کے بڑے بھائی کی ضرورت پوری کر دو. کہہ رہے ہیں وہ 25,000 میں نے اٹھا کے ان کو ہدیہ دے دیے، گفٹ کی آپ کو گفٹ ہے. ان کو یہ نہیں بتایا کہ ایکچولی ضرورت تو مجھے تھی، مگر خون تو خون ہوتا ہے نا. ہمارے یہاں آٹھا نے کسی کو دے گا اور ڈائلاگ ایسے مارے گا مگر اپنا خون تو کیا ہوتا ہے. ایسا نہیں، بس یہ جی ہدیہ دے دی ان کو اور اپنی ضرورت کو کیا کر دیا؟ قربان. کہہ رہے ہیں اگلے دن کیا ہوا کہ ایک آدمی آیا جو میرا ہی شاگرد تھا اور خاندانی کنجوس مشہور تھا. اس کے بارے میں یہ تھا کہ مالدار بہت ہے مگر آج تک اس نے کسی کو کبھی ہدیہ، کوئی گفٹ اس کی جیب سے کسی کے لیے کبھی نہیں نکلا. کہہ رہے وہ آیا اور اس نے بڑی لجاجت کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ 2.5 لاکھ روپے مجھے گفٹ دیے، جو بالکل توقع کے برخلاف. 2.5 لاکھ روپے گفٹ دیے. کہہ رہے میں نے کہا یہ 2.5 لاکھ، ابھی میں نے 25,000 دیے اور کتنے آ گئے؟ 2.5 لاکھ 25,000 کا کتنا ہوتا ہے؟ 10 گنا. اللہ نے کہا نا ایک کے 10 دوں گا. اب یہ دوسری آزمائش تھی. ہم کہتے ماشاءاللہ آ گئے، چلو جی اللہ کی نعمت. کہتے میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو میرا کل کا عمل بہت زیادہ پسند، تو بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کتنا پسند آیا، لہذا یہ رشتہ داری جوڑنے کے بدلے میں یہ پیسے آئے ہیں. تو یہ سارے پیسے میں بہن بھائیوں میں، بولو بھائی، تو دوبارہ زیرو ہو گئے. وہ 2.5 لاکھ سب بہن بھائیوں کو برابر نہیں، بولو تو پھر رہنے دو، کیا کر دیے؟ بانٹ دیے. فیملی پلاننگ والے اس فلسفے کو، بولو بھائی، وہ جو ذہن دے رہے ہیں نا آپ کو، اس میں یہ کہ اپنے بچے پہ خرچ نہ کرو. بہن بھائی تو دور کی بات ہے، بھائی پیدا اس لیے نہیں کرنے دے رہے نا کہ خرچ کرنا پڑ جائے گا. صحابہ تو بیوہ عورتوں سے شادی کرتے تھے، ان کے بچے لے کے پال لیا کرتے تھے، اور یہ اپنے نہیں پیدا ہونے دے رہے. کیسی گندی سوچ بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی لاشعوری طور پر. انگریزوں نے یہی کیا، اپنی اولاد پہ خرچ نہیں کیا، پھر کتوں پہ خرچ کرتے ہیں. وہ کتوں پہ کر رہے ہیں خرچ، کیونکہ اتنی دولت لے کے کہاں جائیں گے، اور بڑھاپے میں کتے ان سے ہیلو ہائے بولو نہیں کرتے. بڑھاپے میں تو انسان کو اولاد چاہیے، بیٹیاں چاہیے، بہویں چاہیے، داماد چاہیے. خیر، تو وہ انہوں نے سارے پیسے کیا کر دیے؟ پبلک میں ڈیوائڈ. تو ابھی تک زندہ ہے ماشاءاللہ، ابھی تک زندہ ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. تو میں نے جو میرے پہلے شیخ تھے، جو ان شیخ کے شیخ تھے، ان کو اس سے بھی زیادہ سخی دیکھا ہم نے. ان کو تو ایسا سخی دیکھا تھا کہ اللہ کی پناہ، ہم تو کبھی کبھار حیران ہوتے یار یہ کرتے کیا ہیں. وہ جتنی آمدن ان کی زمینوں کی آمدن تھی، وہ بڑے مالدار تھے، اتنے مالدار تھے کہ وہ تو بھائی ہٹو بچوں، ان کی جو زمینوں سے پیسہ آتا تھا نا، ایسے بڑی گڈیاں رکھی ہوتی تھیں، اور اس میں سے اپنے گھر کا خرچہ نکالا جو بہت معمولی سا ہوتا تھا، وہ نکال کے باقی سارا فی سبیل اللہ. کیسے ہنسی خوشی دنیا سے گئے ہیں، بالکل آخری دم تک چہرہ کیا تھا ان کا. یہ اتنا، میں نہیں کہہ رہا آپ لوگ اتنی سخاوت کا مظاہرہ پلیز نہ کریں، کیونکہ ابھی ایک بیان سنا ہے، جب یہ بخار اترے گا آپ کو، پھر جب جیب میں دیکھیں گے پیسے ہی نہیں ہے تو پھر میرے سے آ جائیں گے یار وہ سنا ہے کچھ زکوٰۃ وکات بھی ہوتی ہے آپ کے پاس. تو ہر آدمی کو اس حساب سے توکل کرنا چاہیے، کچھ جمع بھی کریں.
تاکہ کبھی ضرورت پڑ جائے تو مانگنا نہ پڑے. تو لیکن یہ جو ذہن بنایا جا رہا ہے لادین قوتیں، یہ کنجوسی والا ذہن بنا رہی ہیں، اور اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ محبوب ہے. کیونکہ اللہ سخی ہے، نبی نے فرمایا اللہ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے، اور سخی آدمی اللہ کے بھی قریب، جنت کے بھی قریب، لوگوں کے بھی قریب. اور نبی نے فرمایا کہ جو کنجوس آدمی ہے وہ اللہ سے بھی دور اور جنت سے بھی دور، جہنم کے قریب اور لوگوں سے بھی دور. لوگ بھی دور بھاگتے ہیں پیسے نہ مانگ لئے، لیمو نچوڑے کم بخت خرچ کرے گا نہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب انسان اپنے ٹکڑوں پہ پلتا ہے نا تو سر اٹھا کے جیتا ہے. وہ جب کسی سے ادھار لے کے گاڑی خریدے، کسی سے بھیک مانگ کے کپڑے خریدے، کسی سے بھیک مانگ کے گھر خریدے، کسی سے بھیک مانگ کے شادی کرے، بچوں کی تعلیم کے لیے کسی سے بھیک مانگے، تو یہ ساری چیزیں جس سے بھیک مانگ کر پوری کر رہا ہے اس کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت کرے گا کبھی؟ ہے بھائی؟ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، کاروبار کے لیے پیسہ نہیں تھا، کھانے کے لیے پیسہ نہیں تھا، گھر نہیں تھا، بیوی بچے نہیں تھے، اولاد نہیں تھی، کوئی بھی کچھ بھی نہیں تھا، تو ایسی صورت میں آپ کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ کشکول. کیا خیال ہے؟ ہاتھ میں کیا آئے گا بھائی؟ جب جیب میں کچھ بھی نہ ہو، بلکہ جیب ہی نہ ہو، اتنی غربت ہو، تو پھر کشکول بھی بھیک مانگ کے ملے. یعنی کشکول بھی اپنا نہیں ہے، بلکہ وہ بھی کسی فقیر سے بھیک مانگنا پڑ رہا ہو کہ یار اللہ کے نام پہ کشکول دے دے تاکہ میں لوگوں سے بولو نا بھیک مانگ سکوں. اس سے بڑا کوئی بھکاری ہو سکتا ہے اس کائنات میں؟ ہے بھائی؟ بھائی اس سے بھی بڑے ہم سب بھکاری ہیں اللہ کے در کے، اس سے بھی بڑے بھکاری ہیں. سب چیزیں ہمیں بھیک میں ملی ہیں، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارے باڈی کے جو پارٹس ہیں، یہ جو ہمارے سر سے لے کے پاؤں تک ہماری باڈی ہے، اس کے پارٹ سب سے قیمتی چیزیں ہیں. اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ 1 کروڑ روپے لے لو، اپنی آنکھیں مجھے دے دو، آپ دے دو گے اس کو؟ کہ چل یار 2 کروڑ لے لے. کسی غریب سے کہیں 2 کروڑ لے لے اور اپنی آنکھیں مجھے دے دے. چل 2 کروڑ لے لے اور سننے کی طاقت مجھے دے دے، دے دو گے آپ؟ 2 کروڑ روپے لے لے، چکھنے میں جو زبان کی جو ایک لذت ہے، جس سے میٹھے کا، کھٹے کا، ترش کا پتہ چلتا ہے، یہ زبان میں جو سینسر لگے ہوئے ہیں، یہ مجھے دے دے، دے دو گے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین، یہ آنکھیں یہ تمہیں بھیک میں ملی ہیں. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ دیکھو سوال وہاں کیا جاتا ہے 2 وجہ سے. جب ہم کسی سے سوال پوچھتے ہیں نا، 2 وجہ سے پوچھتے ہیں. یا تو اس کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں جواب صحیح پتہ ہے یا نہیں پتہ، یا اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ جواب تو بالکل واضح ہے، اس کے پاس انکار کا کوئی راستہ ہے نہیں. بھائی کوئی آپ سے گاڑی لے کے چل رہا ہو، آپ نے اسی سے لفٹ مانگی، یار مجھے بھی بٹھا لے وہاں تک چھوڑ دے، وہ کہے میں نہیں چھوڑ رہا، تو آپ کیا کہیں گے؟ ابے کیا یہ گاڑی میری نہیں ہے؟ کہیں گے نا. تو یہ اس سے سوال پوچھنے کے لیے نہیں، اس پہ جتلانے کے لیے. بھائی یہ تو طے شدہ ہے کہ میں نے ہی تو تجھے گاڑی دی ہے، میں کہہ رہا ہوں انڈا موڑ تک چھوڑ دے، تو مجھے نہیں چھوڑ رہا یار. تو یہاں جو قرآن نے سوال کیا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی، یہ امتحان کے لیے سوال نہیں ہے کہ جواب درست دو گے تو 100 نمبر ملیں گے، آدھا غلط جواب دو گے تو 0 نمبر ملیں گے. اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، یعنی یقیناً یہ تو ہم نے ہی بنائی ہیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ یہ خود بخود تھوڑی بنی ہے تمہیں، یا فری میں کسی نے پکڑا دی ہوں. کافر نے تو یہ بول دیا آٹومیٹیکلی خود بخود بنی ہے. دنیا میں اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو نہیں سکتا. یہ تو اتنی بڑی یعنی ہٹ دھرمی اور ضد کی بات ہے نا. ہمیں یاد ہے ہم جب چھوٹے بچے تھے نا تو ہمیں زمین سے ملے پیسے. اب ہمیں پتا ہے ہمارے ساتھ جو کلاس فیلو ہے اس کے 50 روپے یا 10 روپے زمین پہ گرے ہیں، ہمیں پتا ہوتا تھا بھائی زمین پہ گرے ہیں، اٹھا کے رکھ لیے جیب میں. بچے یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، جیب میں رکھ لیے. تو وہ کہتا ہے یار یہ تو پیسے میرے ہیں. تو اگر ہم جواب میں یہ کہیں ہاں تیرے تو ہیں لیکن میں تجھے دوں گا نہیں، یہ بھی جرم ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تیرے پیسے ہیں مگر میں تجھے دوں گا نہیں، یہ بھی جرم ہے یا نہیں ہے؟ جرم ہے. اس سے بڑا جرم یہ ہے جو ہم کرتے تھے کھیل کود میں کہ ہمیں تو اللہ کی زمین سے ملے ہیں. بھائی ہم نے تیری جیب سے پیسے نہیں نکالے، ہمیں یہ پیسے کہاں سے ملے ہیں؟ اللہ کی زمین سے ملے ہیں. کر لو کیا کر رہے ہیں. وہ کہتا ابے بھائی اللہ کی زمین سے پیسے تو میرے. ہم کہیں زمین کس کی ہے؟ کہے گا اللہ کی. ہم نے اٹھائے کہاں سے ہیں؟ زمین سے. تو جب اللہ کی زمین سے تو اللہ تو ہم سے مطالبہ کر سکتا ہے، تو کون ہوتا ہے؟ تو یہ اس طرح سے کسی کے پیسے کھا جانا یہ زیادہ بڑا جرم ہے یا نہیں ہے؟ پہلی صورت میں آپ کم از کم مان تو رہتے ہیں ہاں بھائی تیرے ہیں،
تو انکار کرنے کے نا 3 طریقے ہوتے ہیں کسی کی نعمت کا انکار کرنے کے. ایک تو یہ کہ وہ 50 روپے آپ بول دو تیرے نہیں ہیں, تو وہ کہے گا پھر کس کے ہیں, آپ بولو جمشید کے ہیں, وہ جھوٹ بول دو آپ. یہ بھی ایک طریقہ ہے. ایک طریقہ اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ تیرے نہیں ہیں پھر کسی کے بھی نہیں ہیں. یہ زیادہ بڑا جرم ہے بھائی, پیسہ کسی نہ کسی کا تو ہوگا نا, یہ تم کیسی بات کر رہے ہو کہ کسی کے بھی نہیں ہے, خود بخود بس یہ ایویں ہی ہے, ہوا میں اڑ کے آ گئے. تیسرا طریقہ اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ نہ تیرے ہیں نہ جمشید کے ہیں نہ کسی اور کے ہیں, اللہ کے ہیں. اور زمین کس کی ہے, اللہ کی. اس کے پاس تو آپ نے منہ ہی نہیں چھوڑا بیچارے کو کچھ بولنے کے لیے, تو یہ زیادہ بڑا جرم ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کو غصہ اس والے جرم پہ زیادہ آئے گا بشرطے کہ وہ 50 روپے آپ کے کسی نے پکڑے ہوئے ہوں. لیکن اگر آپ نے پکڑ لیے تو آپ کے پاس بہترین بہانہ ہے. تو اس طرح یاد رکھو, کافر جو خدا کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے نا, انکار کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے. یہ بھی گھٹیا طریقہ ہے بھائی. تو نے اگر اپنی محنت سے کمایا ہے تو تجھ میں محنت کی صلاحیت کس نے دی تھی؟ لیکن اس سے بھی بڑا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے الم نجعل لہ عینین, کیا میں نے تمہیں یہ آنکھیں نہیں دیں؟ اور آپ جواب میں کہو نہیں تو نے نہیں دی, یہ خود بخود آٹومیٹیکلی میری کھوپڑی میں آ کے فٹ ہو گئی ہیں, خود بخود بنی ہیں, ایوالو ہو کے وجود میں آئی ہیں, ارتقا ہوا ہے بھائی. ایک سیل بنا تھا, ہوتے ہوتے آنکھیں ناک کان دل دماغ جگر سب بن گیا کروڑوں سال میں. خدا کی قسم یہ اس سے بڑا جرم ہے جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کی زمین سے ملی ہے. وہاں پھر بھی کوئی تعویل بنتی ہے کہ بھائی زمین بھی اللہ کی اور ملے بھی ہمیں زمین سے ہیں. یہ جو کافر نے جرم کیا ہے نا خدا کے انکار کے لیے, خدا کے احسانات سے انکار کے لیے, ناشکری پن کی یہ انتہا ہے کہ یہ کہہ دینا کہ یہ خود بخود بنے. کیونکہ اگر ہم مانتے ہیں کہ یہ آنکھیں خود بخود نہیں بن سکتی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر کس نے دی ہیں, یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کافر نے کہا یہ سوچو کہ کس نے دی ہیں, پھر اس کے بارے میں تحقیق کرو, پھر اس پر ایمان لے کر آؤ, پھر اس کے پیغمبروں کو مانو, پھر اس کی کتابوں پر عمل کرو. یہ بڑا لمبا چوڑا حساب کتاب ہے. مکر جاؤ, بولو ہمیں تو اللہ کی زمین سے ملا ہے. صحیح ہے نا, کہاں سے ملے ہیں؟ بولے یہ آنکھیں تو خود بخود بنی ہیں, یہ انگلیاں خود بخود بنی ہیں, یہ گھٹنے خود بخود ایڈجسٹ ہوئے ہیں, یہ معدہ خود بخود, یہ دل جو پمپنگ کر رہا ہے بلڈ کو یہ آٹومیٹیکلی کروڑوں سال میں. اس لیے اللہ ڈارون کو نہیں چھوڑے گا, اللہ ان سائنسدانوں کو نہیں چھوڑے گا جنہوں نے سائنس کی بیس پہ خدا کا انکار کیا. اللہ کہے گا آنے دو, تمتعوا فإن مصيركم إلى النار, اڑا لو مزے, آنا تم نے آگ کی طرف, یہ نہیں چھوڑوں گا میں. کیونکہ اس میں غصہ اس کو آئے گا جب آپ نے 50 روپے اٹھائے نا غفار کی جیب سے, یا غفار کے پیسے تھے, تو آپ کہہ دیتے یہ جمشید کا ہے, تو غفار کو غصہ آتا کم آتا, وہ تحقیق میں لگ جاتا کہ نہیں یہ میرے ہیں, دیکھو جمشید تو یہاں تھا ہی نہیں. لیکن آپ نے ایک دم بول دیا مجھے تو اللہ کی زمین سے ملے. اس پہ ہمیں یاد ہے, ہمیں اتنا غصہ آتا تھا نا ہمارے جب کوئی پیسے اٹھاتا تھا, بولتا تھا میرے ہیں. بھائی تیرے کیسے ہیں؟ ہماری اماں نے ہمیں دیے تھے بھائی جیب خرچی کے لیے. اسکول میں جاتے ہیں نا تو پہلے گولے گنڈے کے لیے پیسے ملا کرتے تھے بھائی. جب ہم اسکول جایا کہ اب گولے گنڈے کا عربی میں بھی ترجمہ ہو رہا ہے نا, تبلیغ والے بیٹھے میں تو وہ عربی میں بھی ترجمہ ہو رہا ہے بیان کا. انہوں نے کہا تو ان کو گولے گنڈے کا ترجمہ نہیں ہو سکتا, انڈین پوچھ رہے ہوتے ہیں گولا گنڈا کیا ہوتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو کھلا کے پتہ چلتی ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے. تو ہمیں گھر سے پیسے ملا کرتے تھے گولے گنڈے کے لیے, گولے گنڈے کے. تو گولے گنڈے میں اب یا چنے چاٹ ہوتے تھے بڑے مزے کے, تو وہ پیسے گر گئے, کسی نے اٹھا کے جیب میں رکھ لیے. کتنا غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ دل چاہتا تھا اس کو منہ توڑ دیں یار. اور چل بھائی تو مان لے کہ میں نے بدماشی سے چوری کی ہے یا میں نہیں تجھے دے رہا. وہ جب یہ بولتا تھا نا ہمیں تو اللہ کی زمین سے ملے ہیں, پھر بڑا تل ملاتا تھا. بحث ہی نہیں کر سکتا ایسے آدمی سے, بحث ہی نہیں کر سکتا. نہ ہم یہ انکار کر سکتے ہیں کہ تجھے زمین سے نہیں ملے, نہ ہم یہ انکار کر سکتے ہیں کہ یہ زمین اللہ کی نہیں ہے. تو سوچو ہمیں 8 آنے 4 آنے پر اتنا غصہ آتا تھا, تو جس خدا نے اربوں کھربوں روپے کی ہمیں نعمتیں دی ہوں, اربوں کھربوں روپے کی نعمتیں, ایک ایک آنکھ کی قیمت 1 کروڑ نہیں 1 ارب سے بھی زیادہ ہے. اس ارب روپے کا کرنا کیا ہے بھائی جب آنکھیں اور کان ہی نہ ہوں. تو جس خدا نے اربوں کھربوں روپے کی نعمتیں ہمیں دی ہوں, اور ایک پڑھا لکھا سائنسدان بول دے, یونیورسٹی کا پروفیسر بول دے بھائی یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ کوئی خدا ہے جس نے ہمیں یہ نعمتیں دیں, یہ سب نعمتیں ایوالو ہو کے وجود میں آئی ہیں آٹومیٹیکلی. تو میرے بھائی مجھے اور آپ کو غصہ نہیں آئے گا, لیکن اس ذات کو بہت غصہ آتا ہے جس نے یہ نعمتیں دی ہیں کہ کمبختو تم نے میری نعمتوں کا انکار کرنا تھا تو کوئی تو بنیاد بناتے نا, کوئی تو بنیاد بناتے
یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ خود بخود سب کچھ بن گیا ہو اور خود بخود تمہاری کھوپڑی میں فٹ ہو گیا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی ہم لوگ جو بڑی تعریفیں کرتے ہیں نا، کافر لوگ بہت اچھے، کافر بہت اچھے، کافر بہت اچھے، یہ دنیا میں ہے بس. آخرت میں اللہ کہے گا بہت اچھا ہے تو جا انہی کے ساتھ جہنم میں مر. تو یہ اس لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت پتہ ہے کیا ہے؟ ایمان. یہ غیر مسلم لوگ بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ مسلمان ایمان کو اتنا ویلیو دیتے ہیں کہ مسلم ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے، بھائی اچھے اخلاق ہونے چاہیے، بھائی انسان کے ایٹیٹیوڈ کیا ہونے چاہیے، اخلاق بھی نہیں ہے، ایٹیٹیوڈ کیا ہونے چاہیے، رویے کیا ہونے چاہیے، اچھے ہونے چاہیے. انگلش میں ہو تو بہت اچھے ہو گئے وہ، اردو میں ہے تو تھوڑے کم اچھے، پنجابی میں ہے تو تھوڑے سے اور کم ہو گئے. تو کافر کی نظر میں ان چیزوں کی بڑی ویلیو ہے، اللہ کی نظر میں سب سے پہلے کیا ہے؟ وہی میں اٹھنی کی مثال دیتا ہوں، جس نے میرے پیسے اٹھا لیے اور کہہ رہے اللہ کی زمین سے اب مجھے گولے گنڈے خریدنے کے پیسے نہیں میرے پاس، غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن وہ ہر ایک سے اچھے اخلاق سے بات کر رہا ہے، ہر ایک سے مل رہا ہے، نائس ٹو میٹ یو، ہاؤ آر یو، فائن، ٹھیش پیش، بڑی زبردست مل رہا ہے. میں تو تل ملا رہا ہوں گا جب تک میرے پیسے نہیں دے گا، میں متاثر ہوں گا اس سے، میں کہوں گا میرا پیسہ نکال ورنہ ایسی کی تیسی. جھوٹ کیوں بول رہے اللہ کی زمین سے، اتنا بڑا فراڈی. تو اسی طرح خوب یاد رکھو، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. قرآن کے الفاظ ہیں. کافر قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو ایسے نفرت سے اپنی انگلیاں چبائے گا. نفرت سے نا، جیسے آپ نے اگر کوئی بہت بڑی حماقت کر لی ہو اور پھر اس حماقت کی آپ کو سزا مل رہی ہو تو آپ کو اپنے اوپر غصہ آتا ہے، اپنی انگلیاں خود ہی چبانے لگتے ہو آپ. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھئی آپ کو کسی نے کہا یہ راستہ خراب ہے، اس سے مت جانا، یہاں ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں، سب کچھ لوٹ لیں گے، ساری دنیا کہہ رہی ہے، لیکن آپ کو نہیں سمجھ میں آیا، آپ نے کہا بھائی سب ایسی بیکار کی باتیں ہیں، پھر آپ گئے اور لوٹنے لگے، تو آپ کو ڈاکوؤں پہ زیادہ غصہ آئے گا یا اپنے اوپر؟ بولو. اپنے اوپر آئے گا کہ یار ساری دنیا جب کہہ رہی تھی تو مجھے کیا ضرورت تھی اس راستے سے جانے کی، میں تھوڑا سا یوں گھوم کے چلا جاتا. تو غصہ کس پر آئے گا؟ آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا نا، لوگ اپنے آپ کو کوٹ رہے ہوتے ہیں، بہت دفعہ دیکھا ہوگا، کوٹ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، غصے میں اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے جو کافر، جو خدا کے منکر ہیں، وہ جب جہنم کی آگ میں جلیں گے، اللہ ہم سب کو اس آگ سے بچائے، تو وہ غصے سے اپنی انگلیاں چبائیں گے. غضبناک کس پر ہوں گے؟ وہ اپنے اوپر. تو اللہ ان سے کہے گا ان الذین کفروا ینادون، اللہ ان سے کیا کہے گا؟ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم. آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے، جب تمہیں اللہ کی طرف ایمان لانے کی طرف بلایا جاتا تھا نا کہ اپنے خدا کو پہچانو، جس نے تمہیں آنکھیں دی، جس نے تمہیں کان کی نعمت دی، جس نے تمہیں رزق آسمانوں سے روزی برسائی، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تمہاری ضرورتیں تھی ساری اس نے پوری کی ہیں. اس رب پہ ایمان لے کر آؤ، اس کی دعوت پر لبیک کہو، تو تم انکار کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ قیامت پر ایمان لے کر آؤ، تو کہتے ہیں لا ندری ما الساعہ، ہمیں کیا پتا یہ قیامت کیا چیز ہے، سائنس تو نہیں مانتی قیامت کو، ہے بھائی. جب ان کو بلایا جاتا تھا نا کہ قیامت ہوگی، اعمال کا حساب ہوگا، تو کہتے لا ندری ما الساعہ، ہمیں کیا پتا یہ قیامت کیا چیز ہے، تو مولویوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، کوئی سائنس کی کتاب سے ثابت کرو قیامت شیامت. تو اللہ کہتے ہیں جب تم اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے نا، تو آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے نا، ہمیں تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا کہ بھکاری ہو، ایک ایک چیز ہماری وجہ سے تمہیں ملی ہوئی ہے، ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو، اور جب تمہیں ہماری طرف بلایا جاتا ہے تو تم کیا کہتے ہو؟ کیا قیامت ہے بھائی، کون خدا، کون رسول، کیا قرآن؟ کوئی کاروبار کی بات کرو بھائی، بزنس بتاؤ کوئی اچھا سا. کرتے ہیں نا لوگ. یار ٹائم ضائع کیوں؟ تبلیغ والے جب جاتے ہیں گھر میں، دیکھو کوئی چلا جائے، آپ کی بیل بجائے، باہر بندہ آیا، وہ بولے بھائی میں ایک ایسا بزنس لے کر آیا ہوں، گورنمنٹ نے ابھی لون مل رہا ہے، قرضہ مل رہا ہے آسان، تو آپ قرضہ لے کے اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں. ایک دم کان کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ یار آپ بیٹھیں ذرا، کائنڈلی ڈیٹیل بتائیے گا. نہیں وہ اصل میں آپ اس وقت بہت بیزی ہیں، میں کل آؤں گا. نہیں میں بیزی نہیں ہوں، میں بالکل بھی بیزی نہیں ہوں، میں بالکل فارغ ہوں، آپ کے انتظار میں تو دعا کر رہا تھا کوئی اللہ کسی روزی والے کو بھیج دے. بیٹھیں تو صحیح، جا کہاں رہے ہیں آپ؟ ہماری مسجد میں نے واقعہ نہیں سنا، یا ایک صاحب تھے وہ آ کے مسجد میں انہوں نے پنکھا لگا دیا، یہ کر دیا، کلر کر دیا، تو لوگوں میں مشہور ہو گیا یار یہ بندہ تو فری پھوکٹ میں بہت کام کر رہا ہے مسجد کے نا، تو بڑا مالدار ہوگا، بڑا مالدار آدمی ہوگا. تو لوگ خود اس کے پاس جانے لگے
لوگ خود جانے لگے کہ آپ کا بزنس کیا ہے. اس نے کہا میرا بزنس یہ ہے کہ میں ٹریول ایجنٹ ہوں, بچوں کو امریکہ اور کینیڈا بھیجتا ہوں اعلیٰ تعلیم کے لیے یا جاب دلانے کے لیے, اس میں میرا کمیشن ہوتا ہے. سر پلیز ہمارا بچہ, نہیں ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. پیچھے پڑ جاتے ہیں لوگ, نہیں میرے بچے کو بھیج دیں. کتنا, 5 لاکھ, یہ لے 5 لاکھ. نہیں بھائی میرے پاس ٹائم. یہ فراڈی تھا وہ آدمی نا, 5 ادھر سے لیے, 5 ادھر سے لیے, 5 ادھر سے, 15-20 ہو گئے. تو اس نے دیکھا مسجد میں نے لگائے 10 لائیں, مل کتنے گئے 20, وہاں سے بوریا بسل گول کر کے غائب. پھر کسی دوسری مسجد میں جا کے کلر بدل کروایا 10 لاکھ میں. لوگ آئے, یار اتنے تم کرتے کیا ہو؟ چھوڑیں یار, کیا کرتا ہوں میں, بس اللہ کا دیا ہے میرے پاس. نہیں بھائی کوئی تو بزنس ہوگا. بس یہی بزنس ہے, بچوں کو میں جاپان بھیجتا ہوں. کہاں بھیجتے ہو؟ تو پاکستانیوں کو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستانیوں کے ساتھ. زبان کو میں نے بریک لگائی ہے مسجد کے ممبر کے تقاضے کی وجہ. باہر بھاگنے کا بہت شوق ہے. وہ سمجھتے ہیں جیسے باہر سونے کے نوالے مل رہے ہیں. بھائی جس کو یہاں مناسب آمدن ہے نا, وہ عیش کر رہا ہے یہاں پہ, اس لیے یہاں رہو. دین بھی محفوظ ہے, ایمان بھی محفوظ ہے, کلچر بھی محفوظ ہے. ابھی میں امریکہ سے آ رہا تھا نا, تو ایک ایئرپورٹ پہ مجھے ایک پوری فیملی ملی. وہ امریکہ سے گھام کے واپس پاکستان آ رہے تھے. تو وہ فیملی ملی, میری دوستی ہو گئی ان صاحب سے. کہنے لگے میں تو گیا تھا امریکہ, نیت یہی تھی کہ وہیں رہوں گا زندگی بھر, اب بچوں کے یعنی وہیں امیگریشن لے کے, اب نیشنلٹی لے کے وہیں شفٹ ہو جاؤں گا. تو میں نے کہا پھر واپس کیوں آ رہے ہو؟ کہہ رہے میں وہاں گیا, بات پہ بچوں کو ابو بریانی چاہیے, ابو نہاری چاہیے, ابو ہر چیز پاکستانی چاہیے, ہر چیز پاکستانی. کہہ رہے 1 مہینے میرا دماغ کھایا. میں نے کہا کمبختو, جب تمہیں سب کچھ پاکستانی چاہیے تو یہاں ٹھہرے ہوئے کیوں ہیں؟ کہہ رہے چماٹ مار کے واپس لایا ہوں میں, ادھر ہی چلو پھر. تو پھر پاکستانی ٹھیک نہیں ہے. تو خیر, تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, کیا بات کر رہا تھا؟ جب میں ٹاپک سے چینج ہوتا ہوں نا پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے. ہاں, تو وہ انہوں نے کیا کیا, وہ ٹریول ایجنٹ ماشاءاللہ اب تک وہ یہی کام کر رہا ہوگا, ارب پتی بن چکا ہوگا وہ. تو اب وہ لوگوں کو کیا تھوڑی سی لالچ دے رہا ہے نا کہ میں ٹریول ایجنٹ ہوں, تو اس کی دعوت میں اٹریکشن کتنی ہے, حالانکہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اس کو کسٹمروں کو گھیرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کسٹمر کو بھگاتا تھا کہ نہیں پہلے ہی میرے پاس اتنی فائلیں آئی ہوئی ہیں, آپ کے بچے کو میں امریکہ نہیں بھجوا سکتا. لوگ خود نہیں بھجوائیں, آپ, ہمارا حق پہلے ہے. ایک تو اپنے بچوں کو جب امریکہ ہی بھجوانا تھا تو کمبختوں پھر پیدا کیوں کیا تم لوگوں نے اس کو, جب بڑھاپے میں اکیلے ہی رہنا تھا. میں اپنے ایسے جاننے والوں کو جانتا ہوں جن کے 8-9 بچے سب امریکہ جاپان ادھر شفٹ, اور بڑھاپے میں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں. وہ یار ایک آدھ بہو رکھ لیتے تو عجیب حساب ہے. پتہ نہیں باہر کا کیسا دماغ خراب ہو گیا ہے. وَبَنِينَ شُهُودًا, قرآن کے الفاظ دیکھو. اللہ کہتے ہیں وہ بیٹے نعمت, کافر اتراتا تھا کہ میرے بیٹے ہر وقت میرے سامنے حاضر رہتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے بیٹے وہی بیٹے ہیں جو آپ کے سامنے حاضر ہوں, اور جوانی میں نہیں بڑھاپے میں حاضر ہوں. وہ بیٹا جو امریکہ جاپان میں بیٹھا ہوا ہے, آپ کے پاس ہے ہی نہیں ایک بھی بیٹا, تو پھر وہ بیٹا کیا ہے؟ وہ تو آپ کی بہو کا شوہر ہے, وہ آپ کا بیٹا تھوڑی ہے. بہو کے ساتھ ہے, وہ آپ کے ساتھ تو پھر وہی ہے جو آئی تھی. خود سوچو کتنی بڑی ٹینشن, استغفر اللہ, ہے یا نہیں ہے؟ جس سے شادی ہوئی تھی بڑھاپے میں وہی آپ کے ساتھ ہے, یعنی اس کے لیے ٹینشن کی بات کر رہا ہوں. خواتین غلط سمجھ رہی ہیں, جس سے شادی ہوئی تھی وہی آپ کے ساتھ ہے, باقی سب چلے گئے. کیا فائدہ بھائی, تو مزے والی زندگی نہیں ہے. وہ بھی ہو اولاد بھی ہو, تو اس لیے بچے زیادہ بھی پیدا کیا کریں, اور اس پیر میں اتنے رکھیں کہ ایک آدھ اگر باہر جاتا ہے تو بھائی ایک آدھ اگر باہر جاتا ہے تو اتنے ہونا اس پیر میں کہ کمانے کے لیے اگر کوئی باہر گیا ہے تو ادھر بھی تو ہو کوئی. گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے, بچے ہوتے ہیں ان کے باہر بھی گیا ہوا ہے اور کما کے بھی بھیج رہا ہے اور ادھر خدمت کے لیے بھی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بچے بھی کم ہوں اور پھر ہو بھی رہے ہیں تو وہ بھی باہر جا رہے ہیں سارے. اپنے آپ کو عذاب میں مت ڈالو, اللہ پہ توکل کرنا سیکھو. اللہ یہاں بھی روزی دے دیتا ہے, یہاں بھی اللہ بہت نواز دیتا ہے جس کو نوازنا ہوتا ہے. جو نہیں نوازنا ہوتا وہاں جا کے بھی وہ بیچارے گھاس کھا رہے ہوتے ہیں, اور وہاں بھی وہی لوگ زیادہ پنپ پاتے ہیں جن میں کوئی قابلیت ہو, کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی انجینئر ہے, کوئی سائنٹسٹ ہے تو کچھ کر لے گا, ورنہ جا کے بیچارہ کیا کرے گا وہاں پہ. خیر وہی بات ہے, توکل جب ختم ہو جائے نا, اللہ ہی ڈکشنری سے نکل جائے تو پھر انسان پاگلوں والے کام کرتا ہے. جب اللہ نکل گیا نا دماغ سے تو پھر اللہ کا بڑا فضل ہے. دیکھو ہم بچوں کی تربیت کی فکر میں کرتا ہوں کہ بگڑے نہیں, کہ مجھے بچوں کے مستقبل کی الحمدللہ فکر نہیں ہوئی ہے کہ کھائیں گے کہاں سے, کمائیں گے کہاں سے. یہ فکر تو ہوتی ہے اچھے انسان بنے, اپنے لحاظ سے ہم ان کو کوئی قابل بنائیں, پڑھائیں ان کو, تعلیم دیں ان کو. بس آگے کیا کمانا ہے کیا نہیں کمانا, ہمیں کما کے کھلائیں گے نہیں, ہم دماغ سے کیا کر دو بولو. بچے اس لیے تھوڑی پیدا کیے کہ کما کے کھلائیں گے. بھائی بچے اس لیے پیدا ہوتے ہی نہیں ہے کہ کما کے کھلائیں گے. کما کے کھلا دیں یہ اللہ کی نعمت ہے, لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے. نیت تو یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے کہ اولاد ہونی چاہیے, کیونکہ ہم جب مر جائیں گے تو اسلام ہماری اولادوں سے باقی رہے گا. سمجھتے ہو؟ یا آج ہم جتنے مسلم ہیں تو اس لیے کہ ہمارے ابا اماں مسلم تھے, وہ تو چلے گئے دنیا سے تو اسلام چھوڑ کے گئے ہیں. وہ تو اسلام تو اولاد کی شکل میں ہوتا ہے نا. آپ انڈیا میں ایک کلپ چل رہا ہے میرے بارے میں
ایک ہندو عورت کہہ رہی ہے 19 بچے ہیں اس کے مولویوں کے، تو ہندوؤں کو ترغیب دے رہی ہے تم بھی 4 بچے 6 بچے پیدا کرو. تو اچھی بات ہے، کر لیں، ہم نے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، ہندو بھی پیدا کریں، لیکن کریں گے پھر بھی نہیں، وہ کریں گے نہیں. 2 وجہ سے، ایک تو ان میں وہ جذبہ ہی نہیں ہے، ان کا مذہب اتنا موٹیویٹ ہی نہیں کرتا ان کو نسل بڑھانے پر، ہمارا مذہب تو ہمیں ترغیب دیتا ہے نا. دوسرا، ہم گوشت کھاتے ہیں، ہم گوشت پھوڑتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں. ہمیں تو گوشت نہ ملے ہماری کھوپڑی بولو آؤٹ ہو جاتی ہے. ہندو لوگ کہتے ہیں گوشت بری چیز ہے، وہ تو ویجیٹیرین ہوتے ہیں زیادہ، ان کا مذہب ہے بھائی، کسی کا مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے، ہر شخص ہمارے لیے قابل عزت ہے، ہر قوم قابل عزت ہے ہمارے لیے. لیکن ویجیٹیرین ہے وہ تو آپ دیکھ لیں، ڈاکٹروں سے پوچھ لیں، جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں وہ ویجیٹیرین ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں سبزی کھاؤ. سبزی کھانے کا بہترین طریقہ ہے بکرے کو کھلاؤ اور بکرا کھا جاؤ. سبزی کھانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ یہ دیکھو، یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے یا نہیں ہے؟ اگر اللہ تعالی ہم پہ چھوڑ دیتا، ہمارا مذہب اسلام نہ ہوتا، ہماری عقل پہ چھوڑ دیتا کہ کیا کھانا چاہیے، تو عقل تو یہی کہتی ہے ایک جاندار ہے، زندہ ہے، آپ اس سے زندگی کا حق کیوں چھین رہے؟ دیکھنے میں یہ ظلم لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ گائے کو ذبح کرتے ہیں تڑپتی ہے، بکرے کو ذبح کرتے ہیں تڑپتا ہے، مرغی کو ذبح کرتے ہیں تڑپتی ہے مرغی. دیکھنے میں یہ عقل کے خلاف ہے، کیوں ظلم کر رہے ہو؟ لیکن وحی نے ہمیں، قرآن و سنت نے ہمیں بتایا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، بھائی ان کو میں نے پیدا تمہارے کھانے کے لیے کیا ہے، تم نہ ہوتے میں ان کو پیدا ہی نہ کرتا. اور اگر تم ان کو کاٹ کے نہیں کھاؤ گے، بڑھاپے میں سسک سسک کے مریں گے. یہ ان کے لیے تو کوئی اولڈ ہوم بھی نہیں بنیں گے. جب گائے بوڑھی ہو کے مرتی ہے ہندوستان میں، آپ دیکھو ان بیچاری گایوں کا حالات کیا ہوتے ہیں، گوشت کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتا ان کا. کوے بھی کہتے ہوں گے کیا کھلا رہے ہو ہمیں یار. تو یہ تو جانوروں پر بھی احسان ہے کہ جب ہٹے کٹے ہوتے ہیں ہم ذبح کر دیتے ہیں، اس کو کام میں آ جاتے ہیں وہ، ورنہ بوڑھے ہو کے مرتے وہ، اور پھر بڑھاپے میں ان کو کھلاتا کون؟ گائے کا پیٹ بھرنا آسان ہے کیا؟ میری گائے، آپ مجھ سے آگے پوچھو، اپنا پیٹ بھرنا میرے لیے مشکل ہے، اس کا آسان ہے، اس کا پیٹ بھرنا مشکل ہے. مجھ سے زیادہ میں کیا، مجھے بھی کھا جائے وہ، اگر کوئی حیثیت نہیں ہے جتنا ان کو کھلانا پڑتا ہے، تو بڑھاپے میں کون کھلائے گا؟ ابھی تو ہم اس لیے کھلا رہے ہیں کہ دودھ دے رہی ہے، جب بڑھاپے میں دودھ دینا بند کر دے گی تو میں کیوں کھلاؤں؟ سوال پیدا ہوتا ہے. میں اپنے ماں باپ کو نہ کھلا دوں، میں اپنے بہن بھائیوں کو نہ کھلا دوں، میں گائے کو کیوں کھلاؤں؟ 1500 روپے ایک ٹائم کا خرچہ، 2 ٹائم کا ملا کے خرچہ آ رہا ہے گائے کا، یعنی ریشو اگر نکالا جائے 1300 سے لے کے 1500 تک کا ایک دن میں. لیکن وہ افورڈ کر رہے ہیں کیونکہ دودھ بھی آ رہا ہے. دودھ آنا بند ہو جائے، بچہ بھی آنا بند ہو جائے تو بھائی اپنی ماں باپ پہ تو انسان خرچ کر لے گا. گائے پہ کیا سوچ کے؟ ہندو بھی خرچ نہیں کرتے بوڑھی گائے پہ. تبھی آپ جاؤ ہندوستان میں یا ان ملکوں میں جہاں گائے پر کاٹنے پر پابندی ہے، ان میں ذرا جانوروں کے انہی کے بنائے ہوئے ولاگ دیکھو کہ بڑھاپے میں وہ بیل اور گائے کیسے سسک سسک کے مر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں اسلام دے کر ہمیں پابندی لگا دی کہ تم مت سوچو، میں نے تمہیں اجازت دے دی ہے کہ تم گوشت کھاؤ. تو اب ہمارے لیے گوشت کیا ہو گیا؟ حلال. اگر ہم اس مسلم نہ ہوتے تو سوچتے رہتے. اللہ نے ہمیں اس آزمائش سے بچا کے ہم پہ احسان کر دیا کہ بھائی گوشت کھایا کرو. ہمارے نبی کی جو علامتیں ہیں نا پچھلی کتابوں میں، ان علامتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ نبی گوشت کھانے والے ہوں گے، ویجیٹیرین نہیں ہوں گے، گوشت کھانے والے پیغمبر ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے نبی نے اونٹ کا گوشت کھایا، دمبے کا گوشت کھایا. آپ کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا. ترمذی کی حدیث ہے کہ اہنؤ مریئن او کما قال، راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ جو دستی کیا ہوتی ہے؟ بکری کا بازو. اور کتنی ڈیٹیل میں صحابہ کرام نے نبی کے گوشت کھانے کی کیفیات کو بیان کیا ہے. سکین سے بھی کھایا، چھری سے کاٹ کے، اور دانتوں سے نوچ کے بھی تناول کیا. آپ نے نہیں آئی سمجھ؟ باب ما جاء فی انحش اللحم نحشن، پورے باب ہیں حدیثوں میں. گوشت کو ایسے کھاؤ، صحیح ہے نا، ایسے ہڈی پکڑی ایسے کھاؤ. بتاؤ کوئی ویجیٹیرین دیکھے گا ایسے کھا رہا ہے؟ خربوزہ ایسے تھوڑی کھایا جاتا ہے، کیا کر لے گا خربوزہ؟ تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہو گیا. ہمیں کیا بنا دیا اللہ نے؟ گوشت حلال کیا ہمارے لیے، ہم گوشت کھاتے ہیں. گوشت سے چہرے پہ چمک آتی ہے. ابھی میں گوشت کے فضائل پھر بقرعید آئے گی تو پھر تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا. ابھی فی الحال بیان کو ہم فوکس کرتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں آپ کے گھر میں دال پکی بھی ہوگی تو پھر آپ مجھے گالیاں دو گے کیا خیال ہے؟ تو پھر آپ مجھے برا بھلا کہو گے کہ یار. تو پھر ٹاپک چینج ہو گیا. کہاں چل رہا تھا میں؟ جو مثال دے رہا تھا نا میں یہ مثال دے رہا تھا کہ دیکھو ہم جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے جب ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو یہ انکار کرتے تھے، اور جہاں دنیا کی بات ہوتی ہے سارے بھاگے چلے جاتے ہیں نا. جیسے وہ ٹریول ایجنٹ کی میں مثال دے رہا تھا، بندوں کو امریکہ جاپان کہاں
جھوٹ بول رہا تھا لیکن سب خود ہی آ رہے ہیں, ہمارے بچے کو بھی لے جاؤ, ہمارے بچے کو بھی لے جاؤ. تو دنیا میں ہر شخص کی اتنی دلچسپی ہے کہ کوئی جھوٹی بات بھی کہہ دے تو پیچھے چلے جاتے ہیں, اور ادھر اللہ کے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پیغمبر آ کے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. سب کی دعوت ایک ہے, ایک ہی دعوت ہے, ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف لوٹ آؤ, اس پر ایمان لے کر آؤ. سب ایک دعوت, لیکن آپ انکار کر رہے ہو, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اس دعوت کو سننے کے لیے. تو چلو ٹھیک ہے آپ انکار کر دیتے, لیکن بھکاری پر انکار اچھا نہیں لگتا, پھر اس کی نعمتوں سے لطف اندوز نہ ہوتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں میں خدا کو مانتا ہوں نہیں تو خدا کی دی ہوئی آنکھوں سے میں دیکھوں کیوں, میں خدا کو مانتا نہیں ہوں تو میں خدا کے دیے ہوئے کانوں سے سنوں کیوں, میں خدا کو مانتا نہیں ہوں خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے مزے کیوں اڑاؤں. بالکل اس کی مثال ہے گاڑی. آپ جب انسان اپنے ٹکڑوں پہ پلتا ہے نا تو سر اٹھا کے جیتا ہے وہ. جب کسی سے ادھار لے کے گاڑی خریدے, کسی سے بھیک مانگ کے کپڑے خریدے, کسی سے بھیک مانگ کے گھر خریدے, کسی سے بھیک مانگ کے شادی کرے, بچوں کی تعلیم کے لیے کسی سے بھیک مانگے, تو یہ ساری چیزیں جس سے بھیک مانگ کر پوری کر رہا ہے اس کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت کرے گا کبھی؟ ہے بھائی, مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے, کاروبار کے لیے پیسہ نہیں تھا, کھانے کے لیے پیسہ نہیں تھا, گھر نہیں تھا, بیوی بچے نہیں تھے, اولاد نہیں تھی, کوئی بھی کچھ بھی نہیں تھا, تو ایسی صورت میں آپ کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ کشکول. کیا خیال ہے, ہاتھ میں کیا آئے گا بھائی؟ جب جیب میں کچھ بھی نہ ہو, بلکہ جیب ہی نہ ہو, اتنی غربت ہو, تو پھر کشکول بھی بھیک مانگ کے ملے. یعنی کشکول بھی اپنا نہیں ہے بلکہ وہ بھی کسی فقیر سے بھیک مانگنا پڑ رہا ہو کہ یار اللہ کے نام پہ کشکول دے دے تاکہ میں لوگوں سے بولو نا بھیک مانگ سکوں. اس سے بڑا کوئی بھکاری ہو سکتا ہے اس کائنات میں؟ ہے بھائی؟ بھائی اس سے بھی بڑے ہم سب بھکاری ہیں اللہ کے در کے, اس سے بھی بڑے بھکاری ہیں. سب چیزیں ہمیں بھیک میں ملی ہیں, ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارے باڈی کے جو پارٹس ہیں, یہ جو ہمارے سر سے لے کے پاؤں تک ہماری باڈی ہے, اس کے پارٹس سب سے قیمتی چیزیں ہیں. اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ 1 کروڑ روپے لے لو, اپنی آنکھیں مجھے دے دو, آپ دے دو گے اس کو؟ کہ چل یار 2 کروڑ لے لے. کسی غریب سے کہیں 2 کروڑ لے لے اور اپنی آنکھیں مجھے دے دے, چل 2 کروڑ لے لے اور سننے کی طاقت مجھے دے دے, دے دو گے آپ؟ 2 کروڑ روپے لے لے, چکھنے میں جو زبان کی جو ایک لذت ہے, جس سے میٹھے کا, کھٹے کا, ترش کا پتہ چلتا ہے, یہ زبان میں جو سینسر لگے ہوئے ہیں یہ مجھے دے دے, دے دو گے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین, یہ آنکھیں یہ تمہیں بھیک میں ملی ہیں. الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ دیکھو سوال وہاں کیا جاتا ہے 2 وجہ سے. جب ہم کسی سے سوال پوچھتے ہیں نا 2 وجہ سے پوچھتے ہیں, یا تو اس کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں جواب صحیح پتہ ہے یا نہیں پتہ, یا اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ جواب تو بالکل واضح ہے, اس کے پاس انکار کا کوئی راستہ ہے نہیں. بھائی کوئی آپ سے گاڑی لے کے چل رہا ہو, آپ نے اسی سے لفٹ مانگی, یار مجھے بھی بٹھا لے وہاں تک چھوڑ دے, وہ کہ میں نہیں چھوڑ رہا, تو آپ کیا کہیں گے؟ ابے کیا یہ گاڑی میری نہیں ہے؟ کہیں گے نا. تو یہ اس سے سوال پوچھنے کے لیے نہیں, اس پہ جتلانے کے لیے. بھائی یہ تو طے شدہ ہے کہ میں نے تو تجھے گاڑی دی ہے, میں کہہ رہا ہوں انڈا موڑ تک چھوڑ دے, تو مجھے نہیں چھوڑ رہا یار. تو یہاں جو قرآن نے سوال کیا الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی, یہ امتحان کے لیے سوال نہیں ہے کہ جواب درست دو گے تو 100 نمبر ملیں گے, آدھا غلط جواب دو گے تو 0 نمبر ملیں گے. اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری, یعنی یقیناً یہ تو ہم نے ہی بنائی ہیں, اس میں کون سی ایسی بات ہے, یہ خود بخود تھوڑی بنی ہے تمہیں, یا فری میں کسی نے پکڑا دی ہو. کافر نے تو یہ بول دیا آٹومیٹیکلی خود بخود بنی ہے. دنیا میں اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو نہیں سکتا. یہ تو اتنی بڑی یعنی ہٹ دھرمی اور ضد کی بات ہے نا. ہمیں یاد ہے ہم جب چھوٹے بچے تھے نا تو ہمیں زمین سے ملے پیسے. اب ہمیں پتا ہے ہمارے ساتھ جو کلاس فیلو ہے اس کے 50 روپے یا 10 روپے زمین پہ گرے ہیں, ہمیں پتا ہوتا تھا بھائی زمین پہ گرے ہیں, اٹھا کے رکھ لیے جیب میں. بچے یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, جیب میں رکھ لیے, تو وہ کہتا ہے یار یہ تو پیسے میرے ہیں. تو اگر ہم جواب میں یہ کہیں ہاں تیرے تو ہیں لیکن میں تجھے دوں گا نہیں, یہ بھی جرم ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تیرے پیسے ہیں مگر میں تجھے دوں گا نہیں, یہ بھی جرم ہے یا نہیں ہے؟ جرم ہے. اس سے بڑا جرم یہ ہے جو ہم کرتے تھے کھیل کود میں کہ ہمیں تو اللہ کی زمین سے ملے ہیں. بھائی ہم نے تیری جیب سے پیسے نہیں نکالے, ہمیں یہ پیسے کہاں سے ملے ہیں؟ اللہ کی زمین سے ملے ہیں. کر لو کیا کر رہے ہیں. وہ کہتا ابے بھائی اللہ کی زمین سے پیسے تو میرے. ہم کہیں زمین کس کی ہے؟ کہے گا اللہ کی. ہم نے اٹھائے کہاں سے ہیں؟ زمین سے. تو جب اللہ کی زمین سے, تو اللہ تو ہم سے مطالبہ کر سکتا ہے, تو کون ہوتا ہے؟
تو یہ اس طرح سے کسی کے پیسے کھا جانا یہ زیادہ بڑا جرم ہے یا نہیں ہے؟ پہلی صورت میں آپ کم از کم مان تو رہتے ہیں ہاں بھائی تیرے ہیں. تو انکار کرنے کے نا 3 طریقے ہوتے ہیں کسی کی نعمت کا انکار کرنے کے. ایک تو یہ کہ وہ 50 روپے آپ بول دو تیرے نہیں ہیں, تو وہ کہے گا پھر کس کے ہیں؟ آپ بولو جمشید کے ہیں, وہ جھوٹ بول دو آپ. یہ بھی ایک طریقہ ہے. ایک طریقہ اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ تیرے نہیں ہیں پھر کسی کے بھی نہیں ہے. یہ زیادہ بڑا جرم ہے بھائی, پیسہ کسی نہ کسی کا تو ہوگا نا. یہ تم کیسی بات کر رہے ہو کہ کسی کے بھی نہیں ہے, خود بخود بس یہ ایویں ہی ہے, ہوا میں اڑ کے آ گئے. تیسرا طریقہ اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ نہ تیرے ہیں نہ جمشید کے ہیں نہ کسی اور کے ہیں, اللہ کے ہیں. اور زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. اس کے پاس تو آپ نے منہ ہی نہیں چھوڑا بیچارے کو کچھ بولنے کے لیے. تو یہ زیادہ بڑا جرم ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کو غصہ اس والے جرم پہ زیادہ آئے گا بشرطے کہ وہ 50 روپے آپ کے کسی نے پکڑے ہوئے ہوں. لیکن اگر آپ نے پکڑ لیے تو آپ کے پاس بہترین بہانہ ہے. تو اس طرح یاد رکھو, کافر جو خدا کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے نا, انکار کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے. یہ بھی گھٹیا طریقہ ہے. بھائی تو نے اگر اپنی محنت سے کمایا ہے تو تجھ میں محنت کی صلاحیت کس نے دی تھی؟ لیکن اس سے بھی بڑا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے الم نجعل لہ عینین, کیا میں نے تمہیں یہ آنکھیں نہیں دیں؟ اور آپ جواب میں کہو نہیں تو نے نہیں دی, یہ خود بخود آٹومیٹیکلی میری کھوپڑی میں آ کے فٹ ہو گئی ہیں, خود بخود بنی ہیں, ایوالو ہو کے وجود میں آئی ہیں, ارتقا ہوا ہے بھائی. ایک سیل بنا تھا, ہوتے ہوتے آنکھیں ناک کان دل دماغ جگر سب بن گیا کروڑوں سال میں. خدا کی قسم یہ اس سے بڑا جرم ہے جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کی زمین سے ملی ہے. وہاں پھر بھی کوئی تعویل بنتی ہے کہ بھائی زمین بھی اللہ کی اور ملے بھی ہمیں زمین سے ہیں. یہ جو کافر نے جرم کیا ہے نا خدا کے انکار کے لیے, خدا کے احسانات سے انکار کے لیے, ناشکری پن کی یہ انتہا ہے کہ یہ کہہ دینا کہ یہ خود بخود بنے. کیونکہ اگر ہم مانتے ہیں کہ یہ آنکھیں خود بخود نہیں بن سکتی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر کس نے دی ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کافر نے کہا یہ سوچو کہ کس نے دی ہیں, پھر اس کے بارے میں تحقیق کرو, پھر اس پر ایمان لے کر آؤ, پھر اس کے پیغمبروں کو مانو, پھر اس کی کتابوں پر عمل کرو. یہ بڑا لمبا چوڑا حساب کتاب ہے. مکر جاؤ, بولو ہمیں تو اللہ کی زمین سے ملا ہے. صحیح ہے نا؟ کہاں سے ملے ہیں؟ بولے یہ آنکھیں تو خود بخود بنی ہیں, یہ انگلیاں خود بخود بنی ہیں, یہ گھٹنے خود بخود ایڈجسٹ ہوئے ہیں, یہ معدہ خود بخود, یہ دل جو پمپنگ کر رہا ہے بلڈ کو یہ آٹومیٹیکلی کروڑوں سال میں. اس لیے اللہ ڈارون کو نہیں چھوڑے گا, اللہ ان سائنسدانوں کو نہیں چھوڑے گا جنہوں نے سائنس کی بیس پہ خدا کا انکار کیا. اللہ کہے گا آنے دو, تمتعوا فإن مصيركم إلى النار, اڑا لو مزے, آنا تم نے آگ کی طرف, یہ نہیں چھوڑوں گا میں. کیونکہ اس میں غصہ اس کو آئے گا جب آپ نے 50 روپے اٹھائے نا غفار کی جیب سے, یا غفار کے پیسے تھے, تو آپ کہہ دیتے یہ جمشید کا ہے, تو غفار کو غصہ آتا کم آتا, وہ تحقیق میں لگ جاتا کہ نہیں یہ میرے ہیں, دیکھو جمشید تو یہاں تھا ہی نہیں. لیکن آپ نے ایک دم بول دیا مجھے تو اللہ کی زمین سے ملے. اس پہ ہمیں یاد ہے ہمیں اتنا غصہ آتا تھا نا ہمارے جب کوئی پیسے اٹھاتا تھا, بولتا تھا میرے ہیں. بھائی تیرے کیسے ہیں؟ ہماری اماں نے ہمیں دیے تھے بھائی جیب خرچی کے لیے. اسکول میں جاتے ہیں نا تو پہلے گولے گنڈے کے لیے پیسے ملا کرتے تھے بھائی. جب ہم اسکول جایا کہ اب گولے گنڈے کا عربی میں بھی ترجمہ ہو رہا ہے نا, تبلیغ والے بیٹھے میں تو وہ عربی میں بھی ترجمہ ہو رہا ہے بیان کا. انہوں نے کہا تو ان کو گولے گنڈے کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. انڈین پوچھ رہے ہوتے ہیں گولا گنڈا کیا ہوتا ہے, تو یہ وہ چیز ہے جو کھلا کے پتہ چلتی ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے. تو ہمیں گھر سے پیسے ملا کرتے تھے گولے گنڈے کے لیے, گولے گنڈے کے. تو گولے گنڈے میں اب یا چنے چاٹ ہوتے تھے بڑے مزے کے, تو وہ پیسے گر گئے, کسی نے اٹھا کے جیب میں رکھ لیے. کتنا غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ دل چاہتا تھا اس کو منہ توڑ دیں یار. اور چل بھائی تو مان لے کہ میں نے بدماشی سے چوری کی ہے, یا میں نہیں تجھے دے رہا. وہ جب یہ بولتا تھا نا ہمیں تو اللہ کی زمین سے ملے ہیں, پھر بڑا تل ملاتا تھا. بحث ہی نہیں کر سکتا ایسے آدمی سے, بحث ہی نہیں کر سکتا. نہ ہم یہ انکار کر سکتے ہیں کہ تجھے زمین سے نہیں ملے, نہ ہم یہ انکار کر سکتے ہیں کہ یہ زمین اللہ کی نہیں ہے. تو سوچو ہمیں 8 آنے 4 آنے پر اتنا غصہ آتا تھا, تو جس خدا نے اربوں کھربوں روپے کی ہمیں نعمتیں دی ہوں, اربوں کھربوں روپے کی نعمتیں, ایک ایک آنکھ کی قیمت 1 کروڑ نہیں 1 ارب سے بھی زیادہ ہے. اس ارب روپے کا کرنا کیا ہے بھائی جب آنکھیں اور کان ہی نہ ہوں. تو جس خدا نے اربوں کھربوں روپے کی نعمتیں ہمیں دی ہوں, اور ایک پڑھا لکھا سائنسدان بول دے, یونیورسٹی کا پروفیسر بول دے او بھائی یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ کوئی خدا ہے جس نے ہمیں یہ نعمتیں دیں, یہ سب نعمتیں ایوالو ہو کے وجود میں آئی ہیں آٹومیٹیکلی. تو میرے بھائی مجھے اور آپ کو غصہ نہیں آئے گا, لیکن اس ذات کو بہت غصہ آتا ہے
جس نے یہ نعمتیں دی ہیں کہ کم بختو تم نے میری نعمتوں کا انکار کرنا تھا تو کوئی تو بنیاد بناتے نا، کوئی تو بنیاد بناتے. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ خود بخود سب کچھ بن گیا ہو اور خود بخود تمہاری کھوپڑی میں فٹ ہو گیا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی ہم لوگ جو بڑی تعریفیں کرتے ہیں نا، کافر لوگ بہت اچھے، کافر بہت اچھے، کافر بہت اچھے، یہ دنیا میں ہے بس. آخرت میں اللہ کہے گا بہت اچھا ہے تو جا انہی کے ساتھ جہنم میں مر. تو یہ اس لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت پتہ ہے کیا ہے؟ ایمان. یہ غیر مسلم لوگ بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ مسلمان ایمان کو اتنا ویلیو دیتے ہیں کہ مسلم ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے، بھائی اچھے اخلاق ہونے چاہیے، بھائی انسان کے ایٹیٹیوڈ کیا ہونے چاہیے، اخلاق بھی نہیں ہے، ایٹیٹیوڈ کیا ہونے چاہیے، رویے کیا ہونے چاہیے، اچھے ہونے چاہیے. انگلش میں ہو تو بہت اچھے ہو گئے وہ، اردو میں ہے تو تھوڑے کم اچھے، پنجابی میں ہے تو تھوڑے سے اور کم ہو گئے. تو کافر کی نظر میں ان چیزوں کی بڑی ویلیو ہے، اللہ کی نظر میں سب سے پہلے کیا ہے؟ وہی میں اٹھنی کی مثال دیتا ہوں. جس نے میرے پیسے اٹھا لیے اور کہہ رہے اللہ کی زمین سے، اب مجھے گولے گنڈے خریدنے کے پیسے نہیں میرے پاس، غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن وہ ہر ایک سے اچھے اخلاق سے بات کر رہا ہے، ہر ایک سے مل رہا ہے، نائس ٹو میٹ یو، ہاؤ آر یو، فائن، ٹھش پش، بڑی زبردست مل رہا ہے. میں تو تل ملا رہا ہوں گا جب تک میرے پیسے نہیں دے گا. میں متاثر ہوں گا اس سے، میں کہوں گا میرا پیسہ نکال ورنہ ایسی کی تیسی. جھوٹ کیوں بول رہا ہے اللہ کی زمین سے، اتنا بڑا فراڈی؟ تو اسی طرح خوب یاد رکھو، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. قرآن کے الفاظ ہیں. کافر قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو ایسے نفرت سے اپنی انگلیاں چبائے گا. نفرت سے نا، جیسے آپ نے اگر کوئی بہت بڑی حماقت کر لی ہو اور پھر اس حماقت کی آپ کو سزا مل رہی ہو تو آپ کو اپنے اوپر غصہ آتا ہے، اپنی انگلیاں خود ہی چبانے لگتے ہو آپ. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھئی آپ کو کسی نے کہا یہ راستہ خراب ہے، اس سے مت جانا، یہاں ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں، سب کچھ لوٹ لیں گے، ساری دنیا کہہ رہی ہے، لیکن آپ کو نہیں سمجھ میں آیا، آپ نے کہا بھائی سب ایسی بیکار کی باتیں ہیں، پھر آپ گئے اور لوٹنے لگے، تو آپ کو ڈاکوؤں پہ زیادہ غصہ آئے گا یا اپنے اوپر؟ بولو. اپنے اوپر آئے گا کہ یار ساری دنیا جب کہہ رہی تھی تو مجھے کیا ضرورت تھی اس راستے سے جانے کی، میں تھوڑا سا یوں گھوم کے چلا جاتا. تو غصہ کس پر آئے گا؟ آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا نا، لوگ اپنے آپ کو کوٹ رہے ہوتے ہیں، بہت دفعہ دیکھا ہوگا، کوٹ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، غصے میں اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے جو کافر، جو خدا کے منکر ہیں، وہ جب جہنم کی آگ میں جلیں گے، اللہ ہم سب کو اس آگ سے بچائے، تو وہ غصے سے اپنی انگلیاں چبائیں گے. غضبناک کس پر ہوں گے؟ وہ اپنے اوپر. تو اللہ ان سے کہے گا ان الذین کفروا ینادون، اللہ ان سے کیا کہے گا؟ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے، جب تمہیں اللہ کی طرف ایمان لانے کی طرف بلایا جاتا تھا نا کہ اپنے خدا کو پہچانو، جس نے تمہیں آنکھیں دی، جس نے تمہیں کان کی نعمت دی، جس نے تمہیں رزق آسمانوں سے روزی برسائی، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تمہاری ضرورتیں تھی ساری اس نے پوری کی ہیں. اس رب پہ ایمان لے کر آؤ، اس کی دعوت پر لبیک کہو، تو تم انکار کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ قیامت پر ایمان لے کر آؤ، تو کہتے ہیں لا ندری ما الساعہ، ہمیں کیا پتا یہ قیامت کیا چیز ہے، سائنس تو نہیں مانتی قیامت کو. ہے بھائی، جب ان کو بلایا جاتا تھا نا کہ قیامت ہوگی، اعمال کا حساب ہوگا، تو کہتے لا ندری ما الساعہ، ہمیں کیا پتا یہ قیامت کیا چیز ہے، تو مولویوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، کوئی سائنس کی کتاب سے ثابت کرو قیامت شامت. تو اللہ کہتے ہیں جب تم اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے نا، تو آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے نا، ہمیں تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا کہ بھکاری ہو، ایک ایک چیز ہماری وجہ سے تمہیں ملی ہوئی ہے، ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو، اور جب تمہیں ہماری طرف بلایا جاتا ہے تو تم کیا کہتے ہو؟ کیا قیامت ہے بھائی، کون خدا، کون رسول، کیا قرآن؟ کوئی کاروبار کی بات کرو بھائی، بزنس بتاؤ کوئی اچھا سا. کرتے ہیں نا لوگ، یار ٹائم ضائع کیوں؟ تبلیغ والے جب جاتے ہیں گھر میں، دیکھو کوئی چلا جائے، آپ کی بیل بجائے، باہر بندہ آیا، وہ بولے بھائی میں ایک ایسا بزنس لے کر آیا ہوں، گورنمنٹ نے ابھی لون مل رہا ہے، قرضہ مل رہا ہے آسان، تو آپ قرضہ لے کے اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں. ایک دم کان کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ یار آپ بیٹھیں ذرا، کائنڈلی ڈیٹیل بتائیے گا. نہیں وہ اصل میں آپ اس وقت بہت بیزی ہیں، میں کل آؤں گا. نہیں میں بیزی نہیں ہوں، میں بالکل بھی بیزی نہیں ہوں، میں بالکل فارغ ہوں، آپ کے انتظار میں تو دعا کر رہا تھا کوئی اللہ کسی روزی والے کو بھیج دے. بیٹھیں تو صحیح، جا کہاں رہے ہیں آپ؟ ہماری مسجد میں نے واقعہ نہیں سنا، یہ ایک صاحب تھے، وہ آ کے مسجد میں انہوں نے پنکھا لگا دیا، یہ کر دیا، کلر کر دیا.
تو لوگوں میں مشہور ہو گیا یار یہ بندہ تو فری پھوکٹ میں بہت کام کر رہا ہے مسجد کے نا، تو بڑا مالدار ہوگا، بڑا مالدار آدمی ہوگا. تو لوگ خود اس کے پاس جانے لگے، لوگ خود جانے لگے کہ آپ کا بزنس کیا ہے. اس نے کہا میرا بزنس یہ ہے کہ میں ٹریول ایجنٹ ہوں، بچوں کو امریکہ اور کینیڈا بھیجتا ہوں اعلیٰ تعلیم کے لیے یا جاب دلانے کے لیے، اس پہ میرا کمیشن ہوتا ہے. سر پلیز ہمارا بچہ، نہیں ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. پیچھے پڑ جاتے ہیں لوگ، نہیں میرے بچے کو بھیج دیں. کتنا؟ 5 لاکھ؟ یہ لے 5 لاکھ. نہیں بھائی میرے پاس ٹائم. یہ فراڈی تھا وہ آدمی نا، 5 ادھر سے لیے، 5 ادھر سے لیے، 5 ادھر سے 15-20 ہو گئے. تو اس نے دیکھا مسجد میں نے لگائے 10 لائیں، مل کتنے گئے؟ 20. وہاں سے بوریہ بسل گول کر کے غائب. پھر کسی دوسری مسجد میں جا کے کلر بلر کروایا 10 لاکھ میں. لوگ آئے، یار اتنے تم کرتے کیا ہو؟ چھوڑا یار کیا کرتا ہوں میں، بس اللہ کا دیا ہے میرے پاس. نہیں بھائی کوئی تو بزنس ہوگا. بس یہی بزنس ہے، بچوں کو میں جاپان بھیجتا ہوں. کہاں بھیجتے ہیں؟ تو پاکستانیوں کو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستانیوں کے ساتھ، زبان پہ میں نے بریک لگائی ہے مسجد کے ممبر کے تقاضے کی وجہ، باہر بھاگنے کا بہت شوق ہے. وہ سمجھتے ہیں جیسے باہر سونے کے نوالے مل رہے ہیں. بھائی جس کو یہاں مناسب آمدن ہے نا وہ عیش کر رہا ہے یہاں پہ، اس لیے یہاں رہو. دین بھی محفوظ ہے، ایمان بھی محفوظ ہے، کلچر بھی محفوظ ہے. ابھی میں امریکہ سے آ رہا تھا نا، تو ایک ایئرپورٹ پہ مجھے ایک پوری فیملی ملی. وہ امریکہ سے گھام کے واپس پاکستان آ رہے تھے. تو وہ فیملی ملی، میری دوستی ہو گئی ان صاحب سے. کہنے لگے میں تو گیا تھا امریکہ، نیت یہی تھی کہ وہیں رہوں گا زندگی بھر، بچوں کے یعنی وہیں امیگریشن لے کے اب نیشنلٹی لے کے وہیں شفٹ ہو جاؤں گا. تو میں نے کہا پھر واپس کیوں آ رہے ہو؟ کہہ رہے میں وہاں گیا، بات پہ بچوں کو ابو بریانی چاہیے، ابو نہاری چاہیے، ابو ہر چیز پاکستانی چاہیے، ہر چیز پاکستانی. کہہ رہے 1 مہینے میرا دماغ کھایا. میں نے کہا کمبختو جب تمہیں سب کچھ پاکستانی چاہیے تو یار ٹھہرے ہوئے کیوں ہیں؟ کہہ رہے چماٹ مار کے واپس لایا ہوں میں، ادھر ہی چلو پھر. تو پھر پاکستانی ٹھیک نہیں ہے. تو خیر، تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، کیا بات کر رہا تھا؟ جب میں ٹاپک سے چینج ہوتا ہوں نا پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے. ہاں تو وہ انہوں نے کیا کیا، وہ ٹریول ایجنٹ ماشاءاللہ اب تک وہ یہی کام کر رہا ہوگا، ارب پتی بن چکا ہوگا. وہ تو اب وہ لوگوں کو کیا تھوڑی سی لالچ دے رہا ہے نا کہ میں ٹریول ایجنٹ ہوں، تو اس کی دعوت میں اٹریکشن کتنی، حالانکہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اس کو کسٹمروں کو گھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسٹمر کو بھگاتا تھا کہ نہیں پہلے ہی میرے پاس اتنی فائلیں آئی ہوئی ہیں، آپ کے بچے کو میں امریکہ نہیں بھجوا سکتا. لوگ خود نہیں بھجوائیں، آپ ہمارا حق پہلے ہے. ایک تو اپنے بچوں کو جب امریکہ ہی بھجوانا تھا تو کمبختوں پھر پیدا کیوں کیا تم لوگوں نے اس کو، جب بڑھاپے میں اکیلے ہی رہنا تھا. میں اپنے ایسے جاننے والوں کو جانتا ہوں جن کے 8-8 9 بچے سب امریکہ جاپان ادھر شفٹ، اور بڑھاپے میں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں. وہ یار ایک آدھ بہو رکھ لیتے تو عجیب حساب ہے. پتہ نہیں باہر کا کیسا دماغ خراب ہو گیا ہے. وَبَنِينَ شُهُودًا، قرآن کے الفاظ دیکھو. اللہ کہتے ہیں وہ بیٹے نعمت، کافر اتراتا تھا کہ میرے بیٹے ہر وقت میرے سامنے حاضر رہتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے بیٹے وہی بیٹے ہیں جو آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور جوانی میں نہیں بڑھاپے میں حاضر ہوں. وہ بیٹا جو امریکہ جاپان میں بیٹھا ہوا ہے آپ کے پاس ہے ہی نہیں ایک بھی بیٹا، تو پھر وہ بیٹا کیا ہے؟ وہ تو آپ کی بہو کا شوہر ہے، وہ آپ کا بیٹا تھوڑی ہے. بہو کے ساتھ ہے، وہ آپ کے ساتھ تو پھر وہی ہے جو آئی تھی. خود سوچو کتنی بڑی ٹینشن، استغفر اللہ، ہے یا نہیں ہے؟ جس سے شادی ہوئی تھی بڑھاپے میں وہی آپ کے ساتھ ہے، یعنی اس کے لیے ٹینشن کی بات کر رہا ہوں. خواتین غلط سمجھ رہی ہیں، جس سے شادی ہوئی تھی وہی آپ کے ساتھ ہے، باقی سب چلے گئے. کیا فائدہ بھائی؟ تو مزے والی زندگی نہیں ہے. وہ بھی ہو اولاد بھی ہو. تو اس لیے بچے زیادہ بھی پیدا کیا کریں، اور اس پیر میں اتنے رکھیں کہ ایک آدھ اگر باہر جاتا ہے تو بھائی ایک آدھ اگر باہر جاتا ہے تو اتنے ہونا اس پیر میں کہ کمانے کے لیے اگر کوئی باہر گیا ہے تو ادھر بھی تو ہو کوئی. گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں ان کے باہر بھی گیا ہوا ہے اور کما کے بھی بھیج رہا ہے اور ادھر خدمت کے لیے بھی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بچے بھی کم ہوں اور پھر ہو بھی رہے ہیں تو وہ بھی باہر جا رہے ہیں سارے. اپنے آپ کو عذاب میں مت ڈالو، اللہ پہ توکل کرنا سیکھو. اللہ یہاں بھی روزی دے دیتا ہے، یہاں بھی اللہ بہت نواز دیتا ہے جس کو نوازنا ہوتا ہے. جو نہیں نوازنا ہوتا وہاں جا کے بھی وہ بیچارے گھاس کھا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں بھی وہی لوگ زیادہ پنپ پاتے ہیں جن میں کوئی قابلیت ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے تو کچھ کر لے گا، ورنہ جا کے بیچارہ کیا کرے گا وہاں پہ. خیر وہی بات ہے، توکل جب ختم ہو جائے نا، اللہ ہی ڈکشنری سے نکل جائے تو پھر انسان پاگلوں والے کام کرتا ہے. جب اللہ نکل گیا نا دماغ سے تو پھر اللہ کا بڑا فضل ہے. دیکھو ہم بچوں کی تربیت کی فکر میں کرتا ہوں کہ بگڑے نہیں، کہ مجھے بچوں کے مستقبل کی الحمدللہ فکر نہیں ہوئی ہے کہ کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے. یہ فکر تو ہوتی ہے اچھے انسان بنے، اپنے لحاظ سے ہم ان کو کوئی قابل بنائیں، پڑھائیں ان کو، تعلیم دیں ان کو. بس آگے کیا کمانا ہے کیا نہیں کمانا، ہمیں کما کے کھلائیں گے نہیں، ہم دماغ سے کیا کر دو. بولو بچے اس لیے تھوڑی پیدا کیے کہ کما کے کھلائیں گے. بھائی بچے اس لیے پیدا ہوتے ہی نہیں ہے کہ کما کے کھلائیں گے. کما کے کھلا دیں یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے. نیت تو یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے کہ اولاد ہونی چاہیے، کیونکہ ہم جب مر جائیں گے تو اسلام ہماری اولادوں سے باقی رہے گا. سمجھتے ہو؟
یا آج ہم جتنے مسلم ہیں تو اس لیے کہ ہمارے ابا اماں مسلم تھے, وہ تو چلے گئے دنیا سے تو اسلام چھوڑ کے گئے ہیں. وہ تو اسلام تو اولاد کی شکل میں ہوتا ہے نا. آپ انڈیا میں ایک کلپ چل رہا ہے میرے بارے میں, ایک ہندو عورت کہہ رہی ہے 19 بچے ہیں اس کے مولویوں کے, تو ہندوؤں کو ترغیب دے رہی ہے تم بھی 4 بچے 6 بچے پیدا کرو. تو اچھی بات ہے, کر لیں, ہم نے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, ہندو بھی پیدا کریں, لیکن کریں گے پھر بھی نہیں, وہ کریں گے نہیں. 2 وجہ سے, ایک تو ان میں وہ جذبہ ہی نہیں ہے, ان کا مذہب اتنا موٹیویٹ ہی نہیں کرتا ان کو نسل بڑھانے پر. ہمارا مذہب تو ہمیں ترغیب دیتا ہے نا. دوسرا, ہم گوشت کھاتے ہیں, ہم گوشت پھوڑتے ہیں, کھاتے نہیں ہیں. ہمیں تو گوشت نہ ملے ہماری کھوپڑی بولو آؤٹ ہو جاتی ہے. ہندو لوگ کہتے ہیں گوشت بری چیز ہے, وہ تو ویجیٹیرین ہوتے ہیں زیادہ, ان کا مذہب ہے بھائی, کسی کا مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے. ہر شخص ہمارے لیے قابل عزت ہے, ہر قوم قابل عزت ہے ہمارے لیے, لیکن ویجیٹیرین ہے وہ تو آپ دیکھ لیں, ڈاکٹروں سے پوچھ لیں, جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں وہ ویجیٹیرین ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں سبزی کھاؤ, سبزی کھانے کا بہترین طریقہ ہے بکرے کو کھلاؤ اور بکرا کھا جاؤ. سبزی کھانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ یہ دیکھو, یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے یا نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہم پہ چھوڑ دیتا, ہمارا مذہب اسلام نہ ہوتا, ہماری عقل پہ چھوڑ دیتا کہ کیا کھانا چاہیے, تو عقل تو یہی کہتی ہے ایک جاندار ہے, زندہ ہے, آپ اس سے زندگی کا حق کیوں چھین رہے. دیکھنے میں یہ ظلم لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ گائے کو ذبح کرتے ہیں تڑپتی ہے, بکرے کو ذبح کرتے ہیں تڑپتا ہے, مرغی کو ذبح کرتے ہیں تڑپتی ہے مرغی. دیکھنے میں یہ عقل کے خلاف ہے, کیوں ظلم کر رہے ہو؟ لیکن وحی نے ہمیں, قرآن و سنت نے ہمیں بتایا, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, بھائی ان کو میں نے پیدا تمہارے کھانے کے لیے کیا ہے, تم نہ ہوتے میں ان کو پیدا ہی نہ کرتا. اور اگر تم ان کو کاٹ کے نہیں کھاؤ گے, بڑھاپے میں سسک سسک کے مریں گے. یہ ان کے لیے تو کوئی اولڈ ہوم بھی نہیں بنیں گے. جب گائے بوڑھی ہو کے مرتی ہے ہندوستان میں, آپ دیکھو ان بیچاری گایوں کا حالات کیا ہوتے ہیں, گوشت کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتا ان کا. کوے بھی کہتے ہوں گے کیا کھلا رہے ہو ہمیں یار. تو یہ تو جانوروں پر بھی احسان ہے کہ جب ہٹے کٹے ہوتے ہیں ہم ذبح کر دیتے ہیں, اس کو کام میں آ جاتے ہیں وہ, ورنہ بوڑھے ہو کے مرتے وہ, اور پھر بڑھاپے میں ان کو کھلاتا کون؟ گائے کا پیٹ بھرنا آسان ہے کیا؟ میری گائے, آپ مجھ سے آگے پوچھو, اپنا پیٹ بھرنا میرے لیے مشکل ہے, اس کا آسان ہے, اس کا پیٹ بھرنا مشکل ہے. مجھ سے زیادہ میں کیا, مجھے بھی کھا جائے وہ, اگر کوئی حیثیت نہیں ہے جتنا ان کو کھلانا پڑتا ہے, تو بڑھاپے میں کون کھلائے گا؟ ابھی تو ہم اس لیے کھلا رہے ہیں کہ دودھ دے رہی ہے, جب بڑھاپے میں دودھ دینا بند کر دے گی تو میں کیوں کھلاؤں؟ سوال پیدا ہوتا ہے. میں اپنے ماں باپ کو نہ کھلا دوں, میں اپنے بہن بھائیوں کو نہ کھلا دوں, میں گائے کو کیوں کھلاؤں؟ 1500 روپے ایک ٹائم کا خرچہ, 2 ٹائم کا ملا کے خرچہ آ رہا ہے گائے کا, یعنی ریشو اگر نکالا جائے 1300 سے لے کے 1500 تک کا ایک دن میں. لیکن وہ افورڈ کر رہے ہیں کیونکہ دودھ بھی آ رہا ہے. دودھ آنا بند ہو جائے, بچہ بھی آنا بند ہو جائے, تو بھائی اپنی ماں باپ پہ تو انسان خرچ کر لے گا, گائے پہ کیا سوچ کے. ہندو بھی خرچ نہیں کرتے بوڑھی گائے پہ. تبھی آپ جاؤ ہندوستان میں یا ان ملکوں میں جہاں گائے پر کاٹنے پر پابندی ہے, ان میں ذرا جانوروں کے انہی کے بنائے ہوئے ولاگ دیکھو کہ بڑھاپے میں وہ بیل اور گائے کیسے سسک سسک کے مر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں اسلام دے کر ہمیں پابندی لگا دی کہ تم مت سوچو, میں نے تمہیں اجازت دے دی ہے کہ تم گوشت کھاؤ, تو اب ہمارے لیے گوشت کیا ہو گیا؟ حلال. اگر ہم اس مسلم نہ ہوتے تو سوچتے رہتے. اللہ نے ہمیں اس آزمائش سے بچا کے ہم پہ احسان کر دیا کہ بھائی گوشت کھایا کرو. ہمارے نبی کی جو علامتیں ہیں نا پچھلی کتابوں میں, ان علامتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ نبی گوشت کھانے والے ہوں گے, ویجیٹیرین نہیں ہوں گے, گوشت کھانے والے پیغمبر ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے نبی نے اونٹ کا گوشت کھایا, دمبے کا گوشت کھایا. آپ کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا. ترمذی کی حدیث ہے کہ اہنؤ مریئن او کما قال, راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ جو دستی کیا ہوتی ہے؟ بکری کا بازو. اور کتنی ڈیٹیل میں صحابہ کرام نے نبی کے گوشت کھانے کی کیفیات کو بیان کیا ہے. سکین سے بھی کھایا, چھری سے کاٹ کے, اور دانتوں سے نوچ کے بھی تناول کیا. آپ نے نہیں آئی سمجھ؟ باب ما جاء فی انحش اللحم نحشن, پورے باب ہیں حدیثوں میں. گوشت کو ایسے کھاؤ, صحیح ہے نا, ایسے ہڈی پکڑی ایسے کھاؤ. بتاؤ کوئی ویجیٹیرین دیکھے گا ایسے کھا رہا ہے؟ خربوزہ ایسے تھوڑی کھایا جاتا ہے, کیا کر لے گا خربوزہ؟ تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہو گیا. ہمیں کیا بنا دیا اللہ نے؟ گوشت حلال کیا ہمارے لیے, ہم گوشت کھاتے ہیں. گوشت سے چہرے پہ چمک آتی ہے,